لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا, بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کے لیے کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے, ہمارا اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا, بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں, اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا, اب ٹینشن ہو رہی ہے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, بیگم صاحبہ کو بتا دیں بیگم صاحبہ میں یہ کھلا سکتا ہوں, آپ نے رہنا ہے رہیں, نہیں تو پتلی گلی سے. بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا, رزق کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں. بھائی مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا, پھر تانے بھی بنتے ہیں, پھر خلا بھی بنتا ہے, پھر طلاق بھی بنتی ہے, پھر چترول بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے, سالوں سے پٹوانا بھی بنتا ہے. لیکن میرے بس میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا فاقہ ہوتا ہے تو ہم بھی فاقہ, آج پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں, تو یہ تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا, میں بھی کھا لوں گا. یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوتا, گھر میں تو میں فاقوں میں رکھا ہوتا, پھر تو بات ہے. لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی, بچے کہیں گے ایسے ہوگا, تو بولو بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا, بیوی بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر ہے ہی نہیں, یہ جملہ ہی غلط تھا, یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ. یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا, وی بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر. وہ بھی کہتی ہے, وہ کیا ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے, خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بھی اسی لیے بنے ہیں. تو بیگم وہ تو پٹانے کے لیے بنا تھا, لیکن میں اللہ کے لیے بنا ہوں, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ نے کہا ان چیزوں میں ٹینشن نہ لو, ٹینشن صرف آخرت کی رکھو, اس کے علاوہ بیگم میرے ویسے ہی سر کے بال ختم ہو چکے ہیں, ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے. جو کھلا دیا پلا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو, ورنہ آپ پتلی گلی سے جا سکتی. شریف خاندان کی اچھی ہوگی گزارا کرے گی, نہیں ہوگی تو چلی جائے گی, تو خوشی خوشی. لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانا دیں گے, ابے تو بھائی لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو. 100 سال پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گندی گندی گالیاں پڑا کرتی تھیں, گالیاں دینے والے بھی قبروں میں, اور جن کو دی جا رہی تھی وہ بھی کہاں. نہ عزت کرنے والا رہے گا, نہ جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ رہے گا, نہ ذلیل کرنے والا رہے گا, نہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ رہے گا. سب تھوڑے دنوں کی کہانی, ختم, فنش. نئی نسل آئے گی, اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا, اور فرشتے فائلیں لپیٹ کے چلے جائیں گے. آخرت میں پتہ چلے گا کون عزت دار تھا اور کون ناکام تھا, یہ آخرت میں پتہ چلے گا. تو فیملی میٹر میں بھی نا وہی دیکھا کرو کہ میرے بس میں کیا ہے. جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے. یہ آپ کے بس میں نہیں ہے رزق بڑھانا بھائی, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے بس میں اس میں سستی نہ کرو. آپ بڑھ جائے ٹھیک ہے, نہیں بڑھے بھائی اسی پہ ہم خوش ہیں یار, اللہ اسی پہ راضی ہے بس, ٹھیک کوئی بات نہیں. گولے گنڈے بیچیں گے ہم تھوڑے دنوں میں, کوئی مسئلہ نہیں. دمبوں کا کاروبار کریں گے. تو بیگم کو بھی بتانا, میرڈ آدمی کے لیے نہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. باپ سے تانے مل رہے ہیں, بے کماتا کیوں نہیں ہے, ماں سے تانے مل, اماں کو بتا دو اماں میرے بس میں یہی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں کما سکتا, ایکچولی میں نہیں کما سکتا اس سے زیادہ, تو آپ مجھے رکھنا ہے رکھیں, نہیں تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں. گھر سے نکل کے جائے گا کہاں, فٹ پاتھ پہ سو جائے جا کے, 2-3 دن نیند نہیں آئے گی, پھر آنا شروع ہو جائے گی. اتنا خدا کی قسم مزہ آئے گا نا, پیسے واپس. کیونکہ مقصد آخرت ہے وہی ہے ہی نہیں. اور پھر جو پیسہ آئے گا اس میں مزہ بھی بہت آئے گا, کیونکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ اللہ میری ضرورت صرف 2 وقت کی روٹی ہے. اب جو اللہ بنگلہ دے گا, گاڑیاں دے گا, تو آدمی کہے گا اللہ میں نہ اس کا مستحق ہوں, نہ مجھے ضرورت ہے, پتہ کھلایا جا رہا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ. ایک میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا پیسہ آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم تو نہ نیک ہیں اتنے, اور نہ جناب ہم نے کوئی اتنی محنت کی ہے, کیا کریں. میں کہتا ہوں شکر ادا کرو بھائی اللہ کا, اور کیا کرو, اور نیک بننے کی بھی کوشش کرو, اگر نہیں ہو تو ہے نا, شکر ادا کرو اللہ کا. ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں, جتنا مرضی کما لو, ہائے پیسے ہی نہیں ہیں, ہائے خرچے نہیں ہو رہے, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے وہ نہیں ہو رہا, تو ہائے 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 میں ایک دن جنازہ اٹھے گا اور بالآخر قبر میں بچے پھینک کے آ جائیں گے, اور پھر بھول جاتے ہیں. 2-4 دن بعد بچے یاد نہیں رکھتے تو محلے والے کہاں سے یاد رکھیں گے بھائی, اور یاد رکھ بھی لیں گے تو آپ کو اسے یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو اصل ہدف کیا ہے آخرت. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کا جو درجہ اللہ ہم سب سے چاہتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو انسان فنا کر دے. بس جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا. اللہ چاہ رہا ہے آپ کو غریب رکھنا, میں اس غربت پہ راضی ہوں. اللہ چاہ رہا ہے امیر رکھنا, میں امیری پہ. حضرت حسن بڑے مالدار تھے,
بہت دولت تھی. تو کسی نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے, آپ کے نانا, آپ کے پاس اتنی دولت. انہوں نے کہا اللہ اگر دولت چاہ رہا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ خام خامے تکلف کرتے ہیں نا, ایکچولی میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا, اتنی ٹینشن ہے مجھے, میں تو غربت کی زندگی لیکن کیا کروں, لوگ ہدیے دے کے چلے جاتے ہیں تو بالآخر مجھے نہاری مغز ڈال کے کھانی پڑ جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بعض لوگ بزرگ ہوتے ہیں, کھا بہت اچھا رہے ہوتے ہیں, یا نیک لوگ ہوتے ہیں, کھا بہت اچھا, گاڑیاں بہت اچھی, تو جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی لگژری لائف اسٹائل, ایکچولی وہ کیا کریں یار, اب مجبوری ہے. بھائی بولو ہے نا, اللہ کا فضل ہے یار, جب اللہ اچھی گاڑی دے رہا ہے, اچھا لگژری لائف ہے, تو تیرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا, کل میں نے نہاری کھائی ہے, مغز نہاری, اس لیے مجھے یاد ہے حقیقت بتا, تو اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا میں. اچھا میں نے تو اپنے خرچے پہ ہی نیت تھی, لیکن وہ اس نے پیسے لیے نہیں. وہ کہے گا اپنے خرچے بھی نہیں کھائی مفتی صاحب, ایسا نہیں کرو, بیان سب سن رہے ہوتے ہیں نا, لیکن میری نیت اللہ کی قسم اپنے خرچے پہ ہی تھی. وہ اس بندہ جاننے والا نکلا, اس نے لیے نہیں پیسے, تو اس پہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں لے رہا, ایک بندہ مولوی کو فری میں کھلا رہا ہے تو اللہ کھلا رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو اس پہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز پہ ٹینشن اٹھا رہے ہیں لوگ, صحیح ہے نا. تو نہ دوسرے کی دولت دیکھ کے چلو, یہ سمجھو کہ یہ دنیا دار فانی ہے. یہ جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, تھوڑے دن یہ بھی قبرستان, قبر کے پیٹ میں ہوگا, اور جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ بھی بالآخر قبر کے پیٹ میں. موسیٰ علیہ السلام مسکینی میں زندگی گزر گئی, کامیاب ہو گئے. فرعون نے دولت حکومت میں زندگی گزاری, برباد ہو گیا وہ. تو اصل بات اللہ کو ہدف بنائے انسان, سمجھ رہے ہو. اس سے سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون, اطمینان. ڈپریشن سے, اسٹریس سے آدمی بچ جاتا ہے, سکون کی زندگی گزرتی ہے. میں نے دنیا داروں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے, اللہ والوں کے ساتھ بھی. جو بڑا فرق مجھے دونوں کی زندگیوں میں نظر آیا ہے وہ سکون کا نظر آیا ہے. اہل اللہ کی زندگی میں ایسا سکون ہوتا ہے, ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے سکون میں ہے یہ. اور یہ جو دینداروں کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے نا, یہ بھی سکون کی وجہ سے ہوتا ہے, سمجھتے ہو. جو بھی بزرگ لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ان کی مزاح کی حس بہت تیز دیکھی ہے. یہ سکون کی وجہ سے ہوتا ہے نا. جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو لطیفہ سنا, آدمی کہتا ہے میں سالہ میں میری بیوی بھاگ گئی ہے, تو لطیفے سنا رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کے. حقیقت بتا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ جو خوش ہو وہ دیندار بھی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. تو لیکن ایک اصول عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دینداروں کو اللہ نے سکون میں رکھا ہوا ہے, اور بے دین لوگ سب کچھ ہو کے بھی چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے یار یہ سکون میں نہیں ہے, یہ ہرلائی ہوئی زندگی گزر رہی ہے. ہوس, لالچ, ادھر سے نہ چھوڑو, ادھر سے نہ چھوڑو, ٹینشن, اتنا کما کے بھی ٹینشن کے چھن نہ جائے, پھر چھن نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں تو بھائی اللہ دے گا, ٹھیک ہے, اللہ نہیں دے گا تو اب کیا, اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں, مانگتے رہیں گے اللہ سے. ہم عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے. یہ نہیں کہے کہ اللہ تیری مرضی, تو مجھے دے, نہیں دے میں تو بس گزارا کر. نہیں بھائی, اللہ کے سامنے اللہ میں محتاج ہوں, میرے اندر ٹینشنوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے, اللہ کے سامنے فنٹر گیری نہیں ہونی چاہیے. اے اللہ میں محتاج ہوں, مجھے صحت بھی چاہیے, مجھے نیک بیوی بھی چاہیے, مجھے صحت مند اولاد بھی چاہیے, مجھے عزت بھی چاہیے, اور رزق میں کشادگی بھی چاہیے. وہ جو غربت کے ذریعے تو آزماتا ہے, اللہ وہ وسیم بھائی کو آزما لے, مجھے چھوڑ دے. نام نہ لو, لیکن فرشتے سمجھ جائیں گے کس کی بات کر رہا ہے. تو اللہ مجھے تو کشادگی, تو اللہ سے مانگنا یہی چاہیے, سمجھ رہے ہو, یہی مانگنی چاہیے. ایک صحابی کو جب پتہ چلا نا صبر کی اتنی فضیلت ہے, تو وہ دعا مانگنے لگے, اللہ مجھے پریشانیوں میں ڈال دے تاکہ پھر میں صبر کروں. آپ نے فرمایا یہ دعا مت مانگو, خود نہیں مانگو اللہ سے. تو اللہ کے لیے تو بھائی حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے بیمار تھے, تو سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہوئیں. جب صحت ملی ہے نا ان کو, تو ساری ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں, گولڈ. تو اللہ نے کہا اے ایوب میں نے تجھے مستغنی نہیں کر دیا, اتنی دولت دے دی, اب میں آسمان سے ٹڈیاں برسا رہا ہوں تو جمع کر رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں, تو جتنا دے گا میں تو لوں گا, آنے دو بھائی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ابا نے آپ کو بہت پیسے دیے, ایک دن ابا نے آپ کو کہا چلو بیٹا میں تمہیں گولا گنڈا کھلاتا ہوں. ابا ایک گلے گنڈے غریب لوگ کھاتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. ابا کو غصہ آئے گا نا, ابا کہے گا تو ہے بہت بڑا فنٹر ہے, ہمیں پتہ ہے تو سیٹھ کا بیٹا ہے, جب میں تجھے دے رہا ہوں نا تو عزت کے ساتھ لے لیتا. گلا خراب تھا نہیں کھاتا, کسی اور کو کھلا دیتا, لے لیتا آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی
محتاج ہے نا اللہ کے. تو اللہ ہمیں تو سکون کی زندگی چاہیے, ہمارے گناہوں کی سزا نہ ہمیں دنیا میں چاہیے نہ ہمیں آخرت میں چاہیے, ہمیں تو بس معافی چاہیے. یہ اللہ سے مانگو تو اللہ کرے گا بھی انشاءاللہ ایسے ہی. بہت کم اللہ آزماتا ہے, بہت کم لوگوں کو, اور ہم میں تو آزمائش کی طاقت ہی نہیں ہے. بس اللہ سے, اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو, معاف کر دے اللہ, نہ دنیا میں انتقام لے نہ ہم سے آخرت میں. تو ہمیں بس معافی چاہیے.